السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان گلزئی صاحب. اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں, ابھی ٹریولاگ بھی شروع کر دیے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ویلاگس بھی کرتے ہیں. جرنلسٹ ہیں, بڑے ایکٹیو جرنلسٹ اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر. بہت بہت شکریہ رضوان. رضوان, یہ سہیل وڑائچ صاحب ایک نام ہے, کتابیں بھی لکھی نہیں ہیں اور ان کے کالم لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. پاور کوریڈورز میں بہت قریب سمجھے جاتے ہیں کہ پاور کوریڈورز کے بہت قریب ہیں وہ, پاور کوریڈورز میں گھومتے پھرتے ہیں. جی وہ بہت سی باتیں ہیں کہ جی وہ برسلز پہنچے کیسے, اس پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کون لے کے گیا, وہ اس باقاعدہ ایونٹ پہ وہ مدعو ہوئے ہوئے تھے آلریڈی سے یا اچانک ان کو بلایا گیا, اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے. لیکن اس میں نہیں پڑتے چلیں. ایک صحافی کا کام ہے کہ جہاں پہ کچھ ایونٹ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو وہ پہنچ جائے گا. اور سہیل وڑائچ صاحب تو ماشاءاللہ کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں دنیا میں. تو وہاں پہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو گفتگو کی آڈینس میں, اور اس کے بعد ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل کے ساتھ جو ڈنر تھا یا لنچ تھا, وہاں پہ ان کی کوئی گفتگو ہوئی جو انہوں نے بیان کر دی اپنے کالم میں. اچھا سر, ظاہر ہے آپ نے جیسے بتایا سہیل وڑائچ صاحب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ صحافت کر رہے ہیں, تو ان کی صحافت کے حوالے سے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں. ہم کانٹینٹ پہ بات کر سکتے ہیں جو انہوں نے لکھا اور اس میں کیا تضاد تھا, جسے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں, اور وہ ہم بیان کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا میرا اس میں پرسپیکٹو یہ ہے, میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں سہیل وڑائچ صاحب کو کہ جب سے یہ جو موجودہ رجیم ہے, خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ اس سے پہلے جو آرمی چیفز تھے وہ صحافیوں سے کسی حد تک ملتے بھی تھے. ظاہر ہے آپ باجوہ صاحب کا بھی انہوں نے اس میں بھی کلیریفیکیشن میں ذکر کیا کہ بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں. یہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کا جرنلسٹوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رہا. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو اپروچ کرنے کی یا کہیں ایونٹس وغیرہ پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں ریلیونٹ بندہ نہیں ہوں, آپ ڈی جے ایس پی آر سے بات صحیح ہے. سہیل وڑائچ صاحب اپنے مختلف کالمز کے اندر یہ لکھتے رہے کہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل جو ہے وہ صحافیوں سے نہیں ملتے, ان کی یہ خواہش تھی. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب نے بلاخر ان کی یہ خواہش پوری کی اور پھر ان کی وہاں پہ برسلز کے اندر ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقات 1-to-1 نہیں تھی, یہ سہیل وڑائچ صاحب بھی کہہ چکے ہیں, آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آ چکا ہے, اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 1-on-1 انٹرویو نہیں تھا. لیکن ان کا ایک خطاب تھا, اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک لنچ یا ڈنر کی ٹیبل پہ وہ بیٹھے تھے, چٹ چیٹ انٹریکشن ہاں ہوئی ہے. جو میزبان ہیں وہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو زیادہ گفتگو کا تقریباً 2 گھنٹے کا وہ بتا رہے, اس میں سہیل وڑائچ صاحب سوال کرتے رہے, فیلڈ مارشل اس کا جواب دیتے رہے. پہلا کالم آیا آرمی چیف سے میری پہلی ملاقات, فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات. بالکل اس کے اندر انہوں نے وہ باتیں لکھی اور اس کے اندر یہی تھا, وہ یہ ابھی جو وضاحت ان کی آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ملاقات کے حوالے سے یہ میری رائے تھی, یا کچھ حصہ انہوں نے جیسے وہ انہوں نے کہا کہ جو ان کی تقریر جو ہوئی اس میں انہوں نے یہ کوئی آیتیں پڑھی, ہاں, اور انہوں نے فرشتوں کی معاف کرنے کی وہ ادھر بھی ذکر کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا تھا, وہی فرشتوں والی اور ابلیس والی ساری کہانی. اچھا دیکھیں اس میں میں جو بات کر رہا تھا, جو کریڈٹ یہ دے رہا تھا کہ ایک تو ہی مینج ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا مطلب پرسن جو اس وقت سب سے طاقتور شخصیت ہیں, اور ان سے انہوں نے گفتگو کی, کچھ سوال کیے, کچھ جواب دیے. ان سوال و جواب کی روشنی میں انہوں نے 3 کالم لکھے. 3 کالمز کی سیریز میں لوگوں کو یہ بتایا کہ جو موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کی کیا سوچ ہے, ان کس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ان کا ایک اپنی ملاقات کے اس کا انہوں نے ایک نچوڑ نکالا. وہ آ گیا سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ جب یہ بحث شروع ہوئی اور سہیل وڑائچ صاحب کے کالمز کے حصے نکال کے لوگوں نے اس کے وہ جو گرافکس بنتے ہیں یا وہ اس کے اوپر پھر سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ٹرولنگ کی گئی, اور ظاہر ہے پھر اس کے اوپر ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی. آج رانا ثناء اللہ نے جو اس وقت ذمہ دار کابینہ رکن ہیں, معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے, سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سہیل وڑائچ کی باتیں ٹھیک تھی, لیکن اس کے بعد جو اس کے اوپر ویلاگز, اس کے اوپر جو پوڈ کاسٹ شروع ہوئے, اس سے ادارہ ڈسٹرب ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ 3 دن مسلسل کالم آتے رہے, کوئی تردید نہیں آئی. یہ 6ٹھے دن جا کے پھر ڈی جے ایس پی آر کو تردید کرنی پڑی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے بات لکھی وہ بات صحیح تھی. اب بات وہ یہی تھی کہ سیاسی مصالحت اور صدقے دل سے معافی,
बिल्कुल, तो इसका मतलब कि वो उसको राना सनाउल्लाह भी सेकंड कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगल है, मतलब जरा सोहेल वड़ाई साहब की को साइड पे करके, आपको लगता है कि वाकई ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो भी कुछ थोड़ी सी परेशान है और वो चाहती है कि ग्रैंड रिकंसिलिएशन हो, मसालहत हो, माफी तो पता नहीं हो, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वही माफी है ना, कि बानी पीटीआई चेयरमैन जो है वो माफी मांग लें, ठीक है, वो उस तरफ तो चलो शायद इनको नहीं मालूम कि वो करेंगे या नहीं, क्योंकि अब तक तो यही रवैया है कि वो माफी का कोई वहां पे कुछ नजर नहीं आता। तो आपको लगता है कि अगर राना सनाउल्लाह और दीगर लोग भी, बहुत से पॉलिटिशियंस ने भी इसको सेकंड किया है बात को, तो वो चाहते हैं कि सियासी मुसालियत हो जाए? अच्छा, आज ही जो उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें मैं आपको बता रहा था, उन्होंने कहा जी कोई, उसके अंदर उन्होंने जब उनसे बात हुई, मुज़ाकरात की कि आप इमरान खान से हुकूमत मुज़ाकरात और सारी, उन्होंने कहा कि जी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की और अपोजिशन को दावत दी कि आप मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं, बात करें, तो फौजी क़यादत वहां पे मौजूद थी और इसका मतलब ये था कि हुकूमत को उनकी हिमायत हासिल थी। लेकिन एक जुमला बड़ा उन्होंने जो है इंटरेस्टिंग कहा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पे ना हुकूमत किसी को बाईपास करेगी और ना किसी को बाईपास करने देगी। अच्छा, अब इसको आप जोड़ें, जब ये आया इसका मतलब है कि ब्रिज वही है, बाईपास नहीं होगा, नहीं होगा, सही है, ना बाईपास हम करेंगे, मतलब हम अगर बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी, और अगर वो बात करेंगे तो हमें ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि सोहेल वड़ाई साहब का ये जो कॉलम आया, इसके बाद जो चीज डिस्कशन में आ गई ना, दो चीजें डिस्क्रेडिट हुई इसमें, इस पैगाम से। एक, अदालतें कि इमरान खान का फैसला रिहाई का अदालतों ने करना है या माफी इतलाफी से होना है। बिल्कुल, ये बहस पहले दिन ये शुरू हुई थी, ठीक है, कि जी फिर अदालती निजाम कहां है। दूसरी बहस ये शुरू हुई थी कि अगर इमरान खान से माफी फील्ड मार्शल मंगवा रहे हैं और इमरान खान से मांग रहे हैं, तो हुकूमत कहां खड़ी है? सही है। तो ये हुकूमत के हलकों में भी और अदालती हलकों में भी ये चीज भी फील की गई, और कुछ लोग ये बताते हैं, ये दावा करते हैं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। सही है, लेकिन ट्रोलिंग में तो ये इल्जाम लगाया गया ना कि बाकायदा सोहेल वड़ाइच ने, मतलब घुमा फिरा के अल्फाज में ये बताने की कोशिश की गई है कि बाकायदा धमकी दी जा रही है। ये वो उसके अंदर उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र किया कि उसका अंजाम, और तो वो मतलब इन हिडन वर्ड्स के मीनिंग एक ही था, तो ये लोगों ने मतलब अखज़ किया ना। देखिए, जिस तरह सोहेल वड़ाइच खुद कह रहे हैं कि भाई मैं जो देखता हूं, जो सुनता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, उसके बाद फिर मैं उनको अपने अल्फाज में या जिस तरह जो भी मैं समझूंगा उसको मैं उस तरह नरेट करूंगा। तो जिस तरह सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम को लोगों ने समझा, उस तरह उन्होंने नरेट कर दिया, तो जिस पे वो खैर जरा नालामी है और उनको बिल्कुल के जी धमकी मतलब का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखें, इसमें ये देखें सारी डिस्कशन जो अब आ गई है ना, तो इसमें अब गवर्नमेंट की जो रिएक्शन है आपने देखा, वो तो कह रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच बात ठीक करे। अब बात इस पे नहीं होगी ना कि सोहेल वड़ाइच साहब ने ठीक है बड़ी तफसील से वजाहत की, और वो उनकी वजाहत के अंदर हालांकि बड़ा टेक्निकल उनका जवाब, आपने अगर पूरा पढ़ा आपके पास है, अभी मैंने 2 दफा पढ़ा है, और मैं उनकी जाहिर है वो एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, उनकी इस चीज़ को दाद देता हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ों की तरदीद भी कर दी और कुछ साथ तस्दीक भी कर दी। वो कहते हैं कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए, और कुछ थोड़ा सा उन्होंने मेरे ख्याल में अपने इवेंट्स, जो बड़ी बड़ी इवेंट्स थे, वो उन्होंने अगर इसमें सारे उसके अंदर लिख दिया, तो इसका मतलब है कि भाई जो मैंने अब लिखा है, और फिर वो कह रहे हैं बार बार कि जो आज की सहाफत है वो आने वाली तारीख में ये इसको सच साबित करेगी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा ये मामला तारीख पे छोड़ते हैं, और जाहिर है कि बहुत सी चीजें तारीख में फिर क्लियर हो जाती हैं, जो वक्ती एक वो जो गर्द अबर आलूद चीजें होती हैं उसमें चीजें क्लियर नहीं होती। अच्छा, लेकिन सर इसमें मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा, ये जो सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने 3 कॉलम्स के जवाब जो लिखा है, 3 कॉलम रोजनामा जंग में छपे, लेकिन जो जवाब आया है वो रोजनामा जंग में नहीं छपा। मतलब होना तो ये चाहिए था ना कि उसका जवाब भी आता, और एक्सपेक्ट भी हम ये कर रहे थे कि आप सोहेल वड़ाइच साहब कॉलम लिखेंगे और उस कॉलम में वो इस बातों का जवाब देंगे। और उनके इदारे से कुछ खबरें भी ऐसी आ रही थी कि इदारे को उनके साथ खड़ा होने का मतलब अहकामात आ रहे थे विद इन इदारे, जो उनका जो इदारा है जंग ग्रुप, सर उसमें उनके क्लियर जो जंग ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं, उनके सैयद ने, अंसार अब्बासी ने, हालांकि
وہ ہمارے ایک دوست ہیں ذیشان پھول صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جی DGISPR کو مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور واقعی بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سہیل بڑائی صاحب کے ساتھ ادارہ کھڑا ہوا. لیکن یہ جواب جو آج انہوں نے کلیریفیکیشن جو آج کل رات سے ڈسکشن میں ہے اور آج بھی سارا دن اور میرے خیال میں اگلے کچھ دن اب یہ موضوع رہے گا, یہ ان کے اخبار میں نہیں چھپا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ادھر دیا ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ پینڈنگ میں ہو, یا چھپ جائے یا نہ چھپے, ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ادارے سے جو ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ چیز آج ہمیں اخبار میں نظر آنی چاہیے تھی. بالکل. اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں, ظاہر ہے اسپیکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے بینگ رپورٹر, آپ نے تو آپ جیسے لوگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جب تک آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یا کچھ سورس سے خود بات نہ ہو تو تب تک اسپیکولیشن پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ویسے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ادارے کو پہلے کہا گیا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ سہیل بڑائی صاحب. پھر DGISPR کے متعلق انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی یہ کہا کہ جی وہ بہت جب ذاتی فلمیں ملتے ہیں تو بڑا خوشگوار ہوتے ہیں اور میں ذاتی طور پر ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن جن باتوں کی انہوں نے تردید کی ہے وہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ ان میرے کالم میں ہیں ہی نہیں. اب یہ ایک بڑی بات ہے کہ مطلب ٹیکنیکلی آپ DGISPR کو بھی کوسچن کر رہے ہو نا کہ بھائی جان آپ نے جو جن باتوں کی تردید کی وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. تو یہ DGISPR نے سیدھا کہا کہ سہیل بڑائی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے ٹیکنیکل انداز میں کہہ دیا کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بالکل, کیونکہ ماشاءاللہ لفاظی تو پھر سہیل بڑائی صاحب ہیں. اچھا, اب مجھے آپ نے یہ سارا پڑھا ہے, اس میں قصے بھی آئے, سب کچھ آیا, پھر یہ مطلب بہت ساری باتیں ہیں, پھر یہ فیصل واڈا کو بھی بیچ میں رکھڑ گئے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ باقی تو سمجھ آتی ہے کہ PTI نے ٹرول کی, حماد اظہر ہو گئے, شہباز گل ہو گیا, وہ سارا. حالانکہ شہباز گل کے ان کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں, وہ سافٹ چونکہ بھی انہوں نے بہت سافٹ گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں سر ہوا یہ کہ جیسے ہی ان کا یہ کالم چھپے اور سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہوئی تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ, ویسے تو ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں شاید, لیکن کچھ غیر اعلانیہ ترجمان بھی ہم دیکھتے ہیں جس میں فیصل واڈا ہیں اور کچھ ہمارے صحافی دوست بھی ہیں. انہوں نے 2-3 دن پہلے سے ہی تردیدیں شروع کر دی تھی, انہوں نے بڑا ٹیک آن کیا. کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے آپ نے دیکھا ہوگا, اور انہوں نے کہا سہیل بڑائی جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. فیصل واڈا بھی ون آف دیم, ظاہر ہے انہوں نے ان کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں, انہوں نے بھی ان کو ٹیک آن کیا. اس وجہ سے سہیل بڑائی صاحب نے 3 لوگوں کا اس میں نام لکھا, زلفی بخاری, حماد اظہر, 4 لوگوں کا, شہباز گل اور فیصل واڈا, اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے میرے خلاف 1 پیج پہ آ گئے. یہ شکوہ بھی کیا. اچھا, انہوں نے پھر وہ ساری ایونٹس لکھے کہ جی ضیاء الحق کے ساتھ دور میں میں جی میں نے یہ لکھا, میں نے یہ کیا, میں نے فلاں کا انٹرویو کیا, پھر مشرف, نہیں وہ ان کی کریڈٹ ہے سر, نو ڈاؤٹ کریڈٹ ہے. اچھا, پھر وہ جو اینڈ پہ وہ مطلب جو جب یہ سارے معاملات ختم کرتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑی, آپ کو معلوم ہے اب آپ نے 2 دفعہ یہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک خبر بھی دی ہے انہوں نے, وہ بتائیں سر. وہ خبر کا جو اینگل آپ کے ذہن میں ہے شاید وہ میری ابھی اس پہ نہیں ہے. اب وہ خبر دیکھیں, اب کیونکہ سہیل بڑائی صاحب, میں نے پہلے بھی کہا اور آپ بھی مانتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کی باتیں, خبر بھی وہ اس طریقے سے دے جاتے ہیں بٹوین دا لائنز. اب یہ ذرا سنیے گا. میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے, ذاتی خواہش, ٹھیک ہے, وہ تو ہر ایک کی, میری بھی آپ کی بھی ہے. حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت, معافی اور کسی معاہدے کی دور تک گنجائش نہیں, لیکن کیا کوئی گناہگار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے. اب دیکھیں, خبر دے گئے اور اس کو اتنے میٹھے انداز سے بتایا کہ جناب جو میں نے 2.5 سال سے میں نے آبزرو کیا, دیکھا, اس میں دور تک, حالانکہ آئی ایم کنونسڈ یہ خبر جو ہے یہ بھی برسل سے ملی ہے. وہ ان کی 2.5 سال سے کہتے ہیں کہ 2.5 دن کے اندر ان کی جو آبزرویشن تھی وہ یہی تھی. یہ خبر ہے کہ ان کو کہ دور تک بھی دیکھیں, آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں دور تک کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ خبر بنتی ہے, مجھے بتائیں. بالکل سر, دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس پہ نا DGISPR کا ایک پریس کانفرنس کا ایک کلپ اگلے دن میں سن رہا تھا, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تک
सिद्के दिल से माफी नहीं मांगी जाती, तब तक कोई गुंजाइश, तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए गुंजाइश होती तो अभी तक निकल आती सर। लेकिन इसमें सिर्फ मुफाहमत की भी बात की, मुफाहमत, माफी और किसी मुआहदे, यानी कि 3 चीजें कि डील जो बहुत शोर होता है, अपॉलॉजी सिद्के दिल से माफी और मुफाहमत। अब ये उन्होंने इन तीनों चीजों को रद्द कर दिया और ये दुरुस्त है और ये हकीकत है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन और उसकी पार्टी के मुतालिक है, ये एग्री करते हैं? ट्रू सर। तो होनी होती तो सर देखें हो जाती। 8 फरवरी सबसे बड़ा मौका था, बिल्कुल, कि जब एक अवाम का फैसला आ चुका था, उस वक्त अगर नहीं हुई, फिर जब लोग सड़कों पे निकले उस वक्त नहीं हुई, जब अदालतों से फैसले आए उस वक्त नहीं हुई, तो अब तो इस वक्त, और ट्रंप और वो ट्वीट्स आपने देखा कि बड़े सेनेटर्स ने ट्वीट्स किए और सारा कुछ पूरी कैंपेन चली अमेरिका से भी, उस वक्त अगर नहीं हुई तो अब तो कोई प्रेशर नहीं है, आप क्यों होगी? तो सैलूल भाई सब ठीक कह रहे हैं। तो ये मतलब मेरे हिसाब में तो नहीं, ये फ्रेश खबर है। देखें ये मेरे ख्याल में लोगों ने इस बात पे तवज्जो दी, मेरी तो मतलब ना एकदम सुई अड़ गई इस पे कि भाई ये खबर दे रहे हैं और उस तरीके से दे रहे हैं कि इनको अब ये मालूम है कि 2.5 साल तो वो और अगले 2.5 साल कुछ नहीं होना। ये एक तो अच्छा, आखिरी बात छोटी सी करेंगे, उसके बाद ये आपको मैं ज़हमत जो है वो ख़त्म करूंगा। अच्छा, ये नॉर्मली वो इतनी सख्त किस्म की बात नहीं करते। अब उन्होंने ये पूछा कि जब उन पे सब पे इल्ज़ामात, एंड वाला कि क्या ये फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्ज़ामात और धमकियों से दबाया जाए? दरअसल वाडा, हमाद अजहर और चंद यूट्यूबर किसी सियासी या सहाफती नर्सरी से ना पले हैं और ना ही सियासी और सहाफती असूलों के कायल हैं। ये सब माजी के अस्करी फैज स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये फैसल वाडा, हमाद अजहर और यूट्यूबर्स तो मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, हमने तो खैर कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन वो भी अब इस बात का जवाब देंगे। अब हमाद अजहर का तो इसके ऊपर जवाब आ चुका है। तो मैंने उन्होंने कहा कि जी बजाय इसके उन्होंने वो एक मिसाल जैसे उमर खान साहब ने दी कि डिग्गी खोते तो गुस्सा को मारते, तो वो उन्होंने इसी तरह की मिसाल दी कि जिन पे आपको गुस्सा करना चाहिए था, तरदीद डीजे इस्पियार ने की, गुस्सा पीटीआई वालों पे उतार रहे हैं। तो वो तो उनका रद्दअमल आ चुका है। शहबाज गिल हो या बाकियों का भी रद्दअमल आ जाएगा। देखें वैसे मैं इनसे ना इस बात जो आपने जुमला पढ़ा है ना, कि इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ठीक है तनकीद भी होनी चाहिए, इख्तिलाफ राय भी होना चाहिए, लेकिन वो एक एहतराम के दायरे में हो तो ज़्यादा बेहतर है। सहाफ़ियों को सहाफ़ती इक़दार, जी हाँ, और बाकी लोगों को जनरली सियासी इक़दार, ये इनका खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी।